بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظاری ٹی وی کے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ دعا کا دوسرا پارٹ، امامت کے چند بنیادی آیات جو تمام شیعان علی امامت کے لیے قبول کرتے ہیں، ان میں سے ایک آیت اولی الامر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو صاحب امر کی جو تم میں سے ہے۔ جو بنیادی بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا سب پر لازم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کی جائے؟ جس طرح ہم صراط مستقیم میں بات کرتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت کرتا رہے۔ خدا فرماتے ہیں انکا لتہدی الی صراط مستقیم، یعنی اے محمد بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائے ہو۔ گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کرام نہیں ہے تو آپ صراط المستقیم پر نہیں چل سکتے۔ خدا پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اطیعوا اللہ اس طرح ممکن ہے، اور وہ اطیعوا الرسول کے ذریعے مکمل ہو جائے، اور اطیعوا الرسول چونکہ رسول بھی جب تک موجود نہ ہو آپ نہیں کر سکتے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ منصب ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ منکم آج پڑھے یا جب تک دنیا قائم رہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہر وقت یہ بات اس میں آئے گی۔ اور تمہارے درمیان جو صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول کے ذریعے اور رسول کی اطاعت صاحب امر کی اطاعت کے ذریعے۔ گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من کنتم مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ جس نے علی کا کہا نہ مانا اس نے حاضر امام کا کہا نہ مانا، اور جس نے حاضر امام کی اطاعت کی اس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے رسول خدا کی اطاعت کی، اور جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت زمانے کے امام کی اطاعت میں جا کر مکمل ہو جاتی ہے، اور دین اسلام میں جو حیات یعنی زندگی ہے وہ اسی طرح مکمل ہو سکتی ہے جب زمانے کے امام کے مطابق اس میں ہدایت موجود ہو۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین اسلام ایک زندہ دین ہے، یعنی زمانے کے ساتھ چلنے والے زندہ دین، اور زمانے کے ساتھ چلنے والے کے لیے زمانے کے ساتھ ہدایت بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ محض امام زمان یعنی اولی الامر کی موجودگی ہی ہے جس سے دین اسلام تازہ اور زندہ رہتا ہے، اور جس طرح خدا کا کوئی انتخاب نہیں کر سکتا۔ اگر اکثریت کی تعداد خدا سے یہ مطالبہ کرے کہ خدایا ہم رسول بدلنا چاہتے ہیں تو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ خدا فرماتے ہیں واللہ علم حیث وجعل رسولہ، یعنی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنے پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔
فرض کیجئے کہ کیا سو جاہل میں کر یہ فیصلہ کر سکتے کہ عالم کون ہوگا؟ کبھی نہیں، کیونکہ جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ علم کیا ہوتا ہے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصوص من جانب اللہ ہے۔ اسی طرح اولی الامر بھی لوگوں کا اپنا منتخب کیا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ اگر بندے کے اختیار میں ہوگا تو وہ اپنے پسند کے اولی الامر کو بنایا اور بدلا۔ اس کا مطلب اولی الامر کا اختیار اللہ کی طرف سے نہیں آیا، بندے کے مرضی سے آیا۔ تم اپنے مرضی سے اس منصب کو بناتے ہو اور اس میں خدا کی کوئی دخل اندازی شامل نہیں ہے۔ جس طرح خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت من جانب اللہ ہے، اسی طرح اولی الامر کا انتخاب بھی خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ لوگ اپنے مرضی سے اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اولی الامر جو وہ امام مبین ہے، اس امام مبین کے صفات کیا ہے؟ اس بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو امام ظاہر کی ذات میں سمو دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو لا کے امام زمان کے اندر سمو دیا، بلکہ دنیا کی ہر چیز کا علم لا کر امام زمان کے عقل میں سمو دیا، کیونکہ امام عقل کل ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں، اس میں بھول چوک نہیں ہوتی، اس لیے مومنین اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چلے کہ امام بھی ہمارے جیسے ہی ہے، ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہے، امام زمان سے بھی ہوتی ہے، تو پھر اس کے مطلق پیروی ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ امام زمان کبھی بھول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ امام عقل کل ہے۔ اگر امام عقل کل یا عالم کل نہیں ہوتے تو اس کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے صفات پر پورا نہیں اتر سکتے، اس لیے فرمایا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور جب ہر چیز کا خلاصہ امام مبین میں موجود ہے تو وہ اولی الامر ہے، اور اس کی اطاعت غیر مشروط طور پر قبول کرنا چاہیے اور امام سے بیعت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے اللہم یا مولانا انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، اے ہمارے مولا، تو ہی سلامتی ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرح سلامتی لوٹتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں حقیقی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اے صاحب جلالت و کرامت، تو بڑا بابرکت اور اعلیٰ ہے۔ بہت شکریہ۔ دعا کا تیسرے پارٹ کے لیے انتظار کیجیے۔